ماموں کی پہلی بیوی وفات پا چکی تھی، لیکن ایک بیٹا اپنی نشانی چھوڑ گئی تھی جو اب پاگل تھا اور گھر بھر کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ گھر میں سب کو تنگ کرتا تھا، تبھی اس کو الگ تھلگ ایک کمرے میں بند رکھا جاتا تھا، مگر اسے قید رکھنے سے بھی کام نہیں چلتا تھا۔ ایک پاگل کے کام کاج اور اس کی خدمت کرنا یہ اور زیادہ دشوار اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ انور میں نہ تو کسی کو دلچسپی تھی اور نہ ہی گھر کا کوئی فرد حتیٰ کہ نوکر تک اس کے کاموں کو سر انجام دینا چاہتے تھے۔ جب میں ماموں کے گھر آ گئی تو یہ دشوار اور پرخطر کام میرے سپرد کر دیا گیا۔ بچپن سے ماں کی محرومی کے سبب مجھ کو انور سے ہمدردی ہو گئی۔ اس کی ماں نہ تھی اور ماں کے پیار کی پیاس نے اس کو پاگل کر دیا تھا، جبکہ میرے تو ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے۔ انور آدھا یتیم تھا اور میں پوری۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مجھ پر کرم کیا۔ ابتدا میں نانی کے پیار نے مجھے متوازن رکھا تھا، ورنہ ممتا کی پیاس سے خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ شاید انور کی طرح میری شخصیت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تب بھی میں انور کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ ممانی تو خوف سے اس کی قریبی نہیں بھٹکتی تھیں۔ نہیں معلوم ابتدا میں ان کا سلوک اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیسا تھا، کیونکہ ان دنوں میں ناسمجھ تھی اور نانی کے پاس رہتی تھی۔ جب ماموں کے گھر آ گئی دیکھا کہ ماموں کی دوسری بیوی اور انور کے درمیان نفرت کی ایک واضح دیوار موجود ہے۔ انور بھی ایک وحشی تھا۔ میں اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے باوجود میری پٹائی کر دیتا کہ میں بلبلا اٹھتی تھی۔ خوب ہوتی، مگر ایک پاگل کو کیا خبر کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے انسان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، کسی اور کی کیا فکر کر سکتا تھا۔ میں روتی تھی تو اس بھرے گھر میں میری تنہائی اور دکھوں کو بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی حرکتوں کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ رہتی۔ تب میں بھی یہ سوچ کر اس کے کام کیے جاتی کہ اگر میں نہیں کروں گی تو پھر شاید یہ لوگ مجھے یہاں بھی نہ رہنے دیں، اور اگر ممانی نے مخالفت شروع کر دی تو میرا دوسرا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو ماموں کے گھر والے انور کے پاگل پن سے بے حد پریشان رہتے تھے، لیکن جب میں آ گئی تو وہ میرے آنے سے سکون میں آ گئے تھے۔ اب ان کو ایک پاگل کی دیکھ بھال کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ممانی تو سکون سے تھی، کسی نے میری تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، مگر میں نے خود ہی کوشش کر کے گھر میں 7 جماعتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد بغیر ٹیچر کے لیے میرا پڑھنا مشکل ہو گیا، سو تعلیم کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ میں اب پوری طرح باشعور ہو چکی تھی۔ انور کی بے کسی اور لاچاری کا بھی احساس تھا۔ سچ کہوں تو مجھ کو اب اس پاگل سے انسیت ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ پاگل نہ تھا، لیکن حالات کے ستم ظریفی نے اس سے اس کے ہوش و حواس چھین لیے تھے، کیونکہ ماموں بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے اور اس کو توجہ نہ دیتے تھے کہ کس حال میں ہے۔ یہ میں ہی واحد ہستی تھی اس گھر میں جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اب اس کی دیکھ بھال میرے لیے اتنی گراں نہیں تھی۔ وہ برتن اٹھا کے میرے سر پر دے مارتا تو میں بھی کسی سے شکایت نہ کرتی۔ البتہ اب میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ میں اس کے لیے اتنی فکر مند تھی کہ دن رات سوچتے رہنے سے میری صحت پر برا اثر پڑنے لگا۔ آخر ماموں جان کے پوچھنے پر میں ایک دن رو پڑی۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو، انور آپ کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں اس کو دماغی امراض کے ہسپتال میں نہیں رکھا ہے؟ اس بار تو اسے ڈاکٹر کو دکھائیے، ہو سکتا ہے علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ میرے کہنے کا ماموں پر کافی اثر ہوا۔ انہوں نے بیٹے کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ علاج ہوتا رہا، 2 سال مسلسل علاج کیا گیا تو علاج سے انور پر کافی اچھا اثر ہوا۔ اب اس کو دورے وقفے سے پڑتے تھے، زیادہ تر نارمل ہی رہتا تھا، تاہم زیادہ بات چیت نہ کرتا، اکثر خاموشی رہتا، البتہ مجھ سے باتیں کر لیا کرتا، اپنی تکلیف اور پریشانیاں بھی مجھے ہی بتاتا تھا۔ سارے گھر میں سے وہی صرف مجھے اپنا ہمدرد سمجھتا تھا۔ اس نے مجھ پر چیزیں اٹھا کر مارنا اور میرے بال نوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ انور اب خود کہتا، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے استری کر کے صاف جوڑا دو۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف ستھرا رہنے لگا، اپنی صفائی بھی خود کرنے لگا۔ اس نے گھر والوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ معمولی تبدیلی بھی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بن گئی۔ میں اب اس کی خدمت کرتی تھی، پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کو میرے خلوص اور خدمت کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتا کہ اس گھر میں بس ایک تم ہی ہو جو میرا خیال رکھتی ہو، میرے سارے کام کرتی ہو، تم تو تھک جاتی ہوگی، آؤ میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو، ہم کوئی گیم کھیلیں۔ میں اس کی ہر بات پر صدقے واری جاتی، وہ خوش ہو جاتا، اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا۔ اکثر کہتا کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ کے نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے اب ایسی باتیں کرنے لگا تھا جس کا کوئی مفہوم ہوتا اور وہ سلجھی ہوئی ہوتی تھیں۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھے لگتا کہ وہ واقعی ایک معصوم بچہ ہے، تب اس پر پیار آنے لگتا۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کے ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر ہونے لگے تھے۔ میں نے انور پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی صحت یابی سے سبھی لوگ خوش تھے، حتیٰ کہ ممانی بھی۔
میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے کہنے سے ماموں نے کچھ آسان کتابیں لا دیں جن میں اچھی اچھی خوش نما تصویریں ہوتیں۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا اور میں اس بہانے اس کو تھوڑا بہت پڑھانے کی کوشش کرتی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ 1 سال بعد وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب تو ماموں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ مجھ کو اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ انور اپنے کپڑے استری ہوتا دیکھ کر بولا، حمیرہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ کتنے دن اور یہاں رہنا ہے اور تقدیر میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں ایک لڑکی تھی، ظاہر ہے کہ ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ علم نہیں تھا کہ کس سے شادی ہونی ہے۔ یہ تو ماموں جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ ہماری پڑوسن نے جب میرا صبر اور احسار دیکھا تو اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایسے رشتے کی آرزو تو ہر بیٹی کے والدین کو ہوتی ہے، مگر یہاں رشتہ آتے ہی لوگ شش و پنج میں گرفتار ہو گئے۔ ماموں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنی یتیم بھانجی کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر ممانی چاہتی تھی کہ میری شادی انور سے کر دی جائے تاکہ انور کا مستقل عذاب سمیٹنے کے لیے ایک مستقل انتظام بھی رہے۔ وہ سمجھتی تھی اگر میں چلی گئی تو انور کی تمام ذمہ داریاں ان پر آن پڑیں گی اور یہ ان کو کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا۔ یہ بھی یقین نہ تھا کہ کوئی اور اپنی لڑکی انور کو دے گا۔ اس کے پاگل پن کے قصے ہر کسی کو معلوم تھے، بھلا کون اپنی بیٹی کسی پاگل کو دے گا۔ ماموں سے ممانی نے کہا کہ حمیرہ اچھی لڑکی ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے۔ چونکہ انور بھی حمیرہ سے بہت مانوس ہے، پڑوسن کا لایا رشتہ واپس کر دو۔ اپنے انور کے بارے میں سوچو، ایسا نہ ہو کہ حمیرہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے پہلی والی حالت میں لوٹ آئے، تب کیا کریں گے؟ گھر کا سکون پھر برباد ہو جائے گا۔ مگر ماموں شش و پنج میں تھے۔ دراصل ان کے دل میں میرے لیے ایسی محبت موجود تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خود غرضی ہوگی کہ اپنے پاگل بیٹے کی خاطر بھانجے کی زندگی بھین چڑھا دوں۔ جانے انور گھر گرہستی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر پھر سے پہلی والی کیفیت ہو گئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ جبکہ پڑوس میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے، لوگ دیکھے بھالے ہیں، حمیرہ کی قسمت کھل جائے گی۔ جب ماموں ممانی یہ باتیں کر رہے تھے میں نے اتفاق سے سن لی۔ مجھے ماموں پر بہت پیار آیا۔ عہد کیا اپنے پیارے ماموں کی خاطر میں یہ قربانی دوں گی۔ وہ مجھے کم از کم اپنی اولاد جیسا سمجھتے تو ہیں۔ ان پیار کے آسروں کو تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم ہو۔ ادھر ممانی کھلم کھلا سنانے لگیں کہ میری شادی انور سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے مانوس ہے، میرے چلے جانے سے وہ پھر سے بیمار پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا کہ میرے بغیر صدمے کی وجہ سے وہ پھر سے پاگل پن کی کیفیت میں لوٹ جاتا، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو کوئی دکھ اور ذرا سا صدمہ بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب مجھ سمیت سبھی شش و پنج میں تھے۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے رائے لی جائے اور میری رائے کا احترام بھی کیا جائے۔ رات بھر نہ سو سکی میں، سوچتی رہ گئی کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف خوشیوں بھرے خواب، دوسری جانب ایک غیر یقینی زندگی۔ معلوم نہیں کیوں کر انور کو بھی اس معاملے کی سنگن ہو گئی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی اس کو اپنی باہوں میں منہ چھپا کر روتے پایا۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ سچ مچ میں تو مر جاؤں گا۔ ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں جس کے سہارے زندہ ہوں، تم بھی مجھ کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ یہ بات اس نے کچھ اتنے دکھ سے کہی کہ میرے اپنے اندر تک لرز کر رہ گئی۔ وہ تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ حمیرہ دیکھو، تم کو خدا کا واسطہ مجھ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں مت چلی جانا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا انور تم ہی بتاؤ، کیا میں ماموں کو انکار کر دوں؟ وہ مجھ کو کتنی بری لڑکی سمجھیں گے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کہنے لگا حمیرہ کیا تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، میں اب پوری طرح ٹھیک ہوں اور میں تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوا ہوں۔ تم نے ہی محبت کا احساس دلا کر مجھے اندھیروں سے نکالا ہے، کیا پھر سے تم مجھے اندھیروں میں دھکیل کر چلی جاؤ گی؟ میری ماں کے مرنے کے بعد سب نے مجھ سے بہت برا سلوک کیا، کسی نے مجھ کو پیار نہیں دیا۔ تم نے مجھ کو ایسا پیار دیا کہ میں ماں کے دکھ اور دنیا کے ستم کو بھول گیا۔ تم ہی میری زندگی کی روشنی ہو۔ سوتیلی ماں نے تو مجھے اسکول سے بھی نکال لیا تھا۔ اس کو بچوں کی طرح روتا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس وقت کتنا کمزور اور اعتماد سے تہی دامن نظر آ رہا تھا۔ وہ خود اعتمادی جس سے انور بچپن سے محروم ہو گیا تھا، کتنی محنت سے میں نے اس میں پیدا کی تھی اور وہ اب پھر سے اس سے محروم ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔
یہ کہ میں انور کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ سبھی کہتے تھے کہ میرا یہ فیصلہ غلط ہے، حتیٰ کہ ماموں جان بھی، مگر میں نے صحیح سمجھ کر انور سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ انور اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ جب اس کو دولہا بنایا جا رہا تھا وہ بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کرنا قبول کیا تھا جو عرصے سے پاگل کہلاتا رہا تھا، مگر مجھ کو کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مستقبل کے بارے میں سوچا اور نہ اولاد کے بارے میں سوچا، تو بس انور کے لیے یہی سوچا کہ وہ خوش رہے اور جتنا نارمل ہوگا ویسا ہی رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ پیدائشی پاگل نہیں تھا، اس کو حالات نے پاگل بنا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت حساس تھا۔ اس کو گھر والوں نے ہر قدم پر نظر انداز کیا تو وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ بہت بچپن سے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جس نے اس کی معصوم شخصیت کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا میرا پیار پا کر وہ بالکل نارمل اور ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال درست نکلا۔ ہم نے 25 سال شادی کے بعد اکٹھے گزارے اور سکھ و چین سے زندگی گزارتے رہے۔ کسی دن بھی اس نے اپنے کسی عمل سے ظاہر نہ کیا کہ وہ پاگل ہے یا پاگل رہا تھا۔ میرے ساتھ اس کا دوستانہ اور پیار بھرا سلوک رہتا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ خدا نے میری قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا، لوگوں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ ایک دکھ تھا تو بس اس بات کا کہ میں ماں نہ بن سکی، مگر اس میں بھی کسی کا قصور نہ تھا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سے شادی شدہ جوڑے تندرست ہونے کے باوجود اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے یہ نعمت عطا کرے۔ بعض چیزوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ 25 برس ہم نے چین و سکون کے بسر کر لیے۔ اچانک ایک روز میری زندگی میں بونچال آ گیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مدت بعد میرا خالہ زاد شہزاد کا ہمارے گھر میں گھڑی بھر کو آ جانا میری ازدواجی زندگی میں طوفان برپا کر دے گا۔ شہزاد میرے لیے سگے بھائیوں جیسا تھا۔ مدت بعد بیرون ملک سے ماموں ممانی سے ملنے چلا آیا۔ وہ بہت خوش مزاج تھا، اس کی عادت ہنسنے ہنسانے کی تھی۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کیا کہہ گیا کہ مجھ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بس میرا ہنس دینا غضب ہو گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ مدت بعد انور کو پھر سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی، چیزوں کو اٹھا کر ہر کسی کو مارنا شروع کر دیا، چلانے اور دھاڑنے لگا، حتیٰ کہ ماموں ممانی نے اس کو بڑی مشکل سے قابو کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ 25 برس پرسکون رہنے کے بعد اچانک ایک روز اس کا پرانا مرض اس طرح اود کر آ جائے گا کہ قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ انور کو دماغی ہسپتال لے گئے اور وہاں اس کو داخل کروا دیا۔ علاج ہونے لگا مگر وہ ٹھیک نہ ہوا۔ مرض روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ مجھے تو وہ دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر پرسکون ہوتا اور میں اس کے سامنے آ جاتی، وہ میری ایک جھلک دیکھ لیتا تو آپے سے باہر ہو جاتا، اس پر شدید دورہ پڑ جاتا۔ تب ڈاکٹرز نے کہا کہ حمیرہ اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ یہ اس کو شدید نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ 3 سال تک وہ ہسپتال میں ہی رہا، کیونکہ گھر میں تھی اور مجھ کو دیکھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا، خود کو زخمی کر لیتا۔ ماموں جان نے قانونی کارروائی کے ذریعے طلاق کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بالآخر میری شادی کرا دی، تاکہ میری زندگی مزید برباد نہ ہو۔ میں گھر سے اس لیے بھی رخصت کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر لانا چاہتے تھے۔ قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ میری شادی ہوئی تو کس سے؟ شہزاد سے۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری دوسری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ خود میں نے بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا، لیکن خدا نے یہی فیصلہ تقدیر کے عوارق پر لکھ دیا تھا۔ شہزاد سے شادی کے بعد 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ شہزاد مجھے اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے۔ میں تو مکمل طور پر انور کی زندگی سے نکل گئی، لیکن اس کے ذہن سے میری یاد نہ نکل سکی۔ انور جب تک زندہ رہا مجھ کو پکارتا رہا اور یاد کر کے روتا رہا، اور ہر ایک کو یہی کہتا کہ حمیرہ بے وفا تھی، اس نے مجھے دغا دی ہے۔ حالانکہ نہ تو میں بے وفا تھی اور نہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یہ تو بس تقدیر کے کھیل ہیں، اور تقدیر جو اٹل ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ لوہے محفوظ پر خالق کائنات جو لکھ دیتا ہے اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔